بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج 24 فروری 2022 ہے۔ آج پاکستان میں ایک اہم کیس کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ نور مقدم کو 20 جولائی 2021 کو اسلام آباد میں عید الاضحیٰ کے دن قتل کر دیا گیا تھا۔ آج اس کیس کا فیصلہ آیا ہے اور اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے نور مقدم کے قاتل کو، جو کہ جس کا نام ظاہر جعفر ہے، اس کو سزائے موت سنا دی ہے۔ اور اس کیس میں عدالت نے ملزم ظاہر جعفر کے جو ملازم مالی جان محمد اور چوکیدار افتخار کو بھی 10 سال کی قید کی سزا سنائی ہے۔ اور اس کے علاوہ مجرم کے جو والدین ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی، خانسامہ جمیل اور تھراپی ورکس کے ملازم، تمام جو ملزمان تھے ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ اور اب یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایک کافی ہائی فائی اور کیس تھا، جس میں نور مقدم ایک سابق ڈپلومیٹ کی بیٹی ہے اور دوسری طرف جو ظاہر جعفر ہے وہ ایک بہت ہی مالدار اور امیر گھرانے کا چشم و چراغ ہے، بزنس مین فیملی ہے۔ تو اس کیس میں آپ کے علم میں ہے کہ نور مقدم کو ظاہر جعفر نے اپنے گھر پر قتل کیا تھا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ اب اس کیس کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ اب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کی طرف سے سزائے موت سنا دی گئی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے اب لازمی بات ہے کہ یہ مجرم جو ہے یہ ہائی کورٹ میں اپیل کرے گا، اور جیسے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں بھی جتنی سماعت ہوتی رہی، وہاں پہ بھی اس مجرم نے بہت ساری کوشش کی کہ کسی طرح سے بچ جائے، اور خاص طور پہ اس میں یہ کوشش کی گئی کہ اپنے آپ کو اس نے ذہنی طور پہ معذور یا پاگل ظاہر کرنے کی کوشش کی، اور بڑی اس میں ایکٹنگ ہوئی، بہت ساری فنکاری کی گئی، لیکن آخرکار اس کیس کا فیصلہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 6 ماہ کے بعد آ گئے ہے اور سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ تو اب جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ سزا برقرار رہتی ہے یا یہ طاقتور مجرم بچ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ گزشتہ برس 20 جولائی 2021 عید الاضحیٰ کے دن اسلام آباد کے سیکٹر F11 میں پیش آیا تھا، اور اس دوران جن لوگوں نے شواہد چھپانے کی کوشش کی، ان میں اس کے والدین ذاکر جعفر ہے، عصمت آدم جی، ان پہ بھی ان سب کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ملازمین تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور جو واقعے کی فوٹیج تھی اس کے مطابق نور مقدم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے اور اس قاتل سے بچنے کے لیے مکان کی پہلی منزل سے چھلانگ لگائی تھی، اور اس نے زخمی حالت میں گھر سے نکلنے کی کوشش کی تھی، لیکن ظاہر جعفر اس کو پکڑ کے پھر اندر لے گیا تھا اور پھر اسے قتل کر دیا۔ اور اسی جو فوٹیج نظر آئی تھی، جو ویڈیو نظر آئی تھی، ملزم کو ملازمین بھی اس میں نظر آئے تھے جنہوں نے کسی موقع پہ ملزم کو روکنے یا نور مقدم کو بچانے کی کوشش نہیں کی تھی، کہ مین کہ وہ انہوں نے ان کے سامنے یہ جرم ہو رہا تھا، اور لیکن انہوں نے جو وکٹم تھی نور مقدم، اس کو بچانے کی بالکل کوشش نہیں کی۔ اور کیس کا جو باقاعدہ ٹرائل تھا وہ 20 اکتوبر 2021 کو شروع ہوا تھا، اور اس کی 25 سماعتیں ہوئیں۔ 25 سماعتوں کے دوران اس کے مشتمل رہا، اور اس کی جو نور مقدم کے کیس کی سپیڈی ٹرائل 4 ماہ اور 8 دن میں کمپلیٹ ہوا، جس کے دوران 19 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے تھے۔ اور اس طرح سے پورے اس واقعے کی تفصیلات آپ نے میڈیا پہ دیکھی ہوں گی۔ بہت اہم کیس ہے، کیس کا فیصلہ آیا ہے اور عدالت نے ایک شفاق مجرم کو قرار کی سزا سنا دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ مجرم اب کب اپنے کیفر کردار کو پہنچتا ہے۔ اور یہ واقعہ یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا عدالت کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی۔ عدالت کے لیے ٹیسٹ کیس اس حوالے سے تھا کہ جو مجرم تھا وہ بہت طاقتور تھا اور بہت طاقتور طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس مجرم کے پاس امریکن شہریت بھی تھی، جس میں امریکی قونصل خانہ وغیرہ بھی انوالو ہوئے۔
لیکن آخر کار عدالتوں نے اسے سزائے موت سنا دی۔ دوسری طرف یہ کیس خاص طور پہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے اس ایلیٹ کلاس کے والدین کے لیے ایک الارمنگ تھا، یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا واقعہ تھا جس کے ذریعے اس طبقے کے جو لوگ ہیں ان والدین کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ انہیں اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہوگی کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، آیا وہ لیگل ڈومین میں آتی ہیں، لیگل ہیں، آیا وہ مذہبی طور پہ حرام ہیں، حلال ہیں، وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ان والدین کے لیے کہ اگر یہی چیز وقت سے پہلے اس کو دیکھا جاتا اور اس پہ نظر رکھی جاتی معاملات پہ، تو شاید یہ واقعہ، یہ افسوسناک واقعہ کو بذور نہ ہوتا۔ لیکن ہر واقعے کے کچھ نہ کچھ سبق ہوتے ہیں، اور ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ معاشرے کے لیے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس واقعے سے تمام والدین، خاص طور پہ جو بیٹیوں کے والدین ہیں، انہیں نظر رکھنی ہوگی، بیٹوں کے والدین کو اپنے بیٹوں پہ نظر رکھنی ہوگی وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی غلط کام، ان کی کوئی غلط کاری، ان کی کوئی غلط حرام کاری، ان کا کوئی جرم والدین کے لیے بھی پریشانی اور بے عزتی اور ایون ان کے لیے بھی سزا کا موجب بن سکتا ہے، اور ان کے بچے کے لیے بھی یہ پوری زندگی کا ایک المیہ بن سکتا ہے۔ اور جس طرح اس کیس میں اب زہر جعفر کو سزائے موت ہوئی ہے، تو اگر وہ بچ بھی جاتا ہے، اللہ نہ کرے کہ بچے، تو بچ بھی جاتا ہے تو پھر بھی اسے سالوں لگیں گے اس مقدمے سے نکلنے میں۔ لیکن پہلی تو یہ ہے کہ اس کو سزائے موت ہونی چاہیے، اور جلد سے جلد ہائی کورٹ میں اگر یہ اپیل کرتا ہے تو ہائی کورٹ کو بھی اسی طرح سپیڈی طریقے سے اس کیس کو نپٹانا چاہیے اور جلد سے جلد اس کا فیصلہ کرے۔ اسی طرح سے اگر یہ پھر سپریم کورٹ میں جو فائنل سٹیج ہے وہاں پہ اپیل آتی ہے تو وہاں پہ بھی اس اپیل کو جلد سے جلد سنا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی اپیل کی طرح کہ ان کی وفات کے بعد وہ اپیل سنی جا رہی ہے، ان کو جو مومنٹ، انہیں ادھر ادھر جانے کی حرکت کی جو آزادی نہیں تھی، ان پہ پابندیاں تھی، قدغن تھی، اس کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا نہ ہو کہ یہ کیس بھی سپریم کورٹ میں جا کے فائلوں میں دب جائے۔ تو جس طرح یہاں پہ یہ 4 ماہ میں ہو گیا، تو آگے بھی ہائی کورٹ میں تو اب وہ جسٹ اس پہ نظر ثانی ہے، تو وہاں تو اس سے بھی کم عرصے میں اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ میں بھی کم سے کم وقت میں، اور اس مجرم کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ یہ دوسرے لوگوں کی عبرت ہو، خاص طور پہ طاقتور طبقوں کے جو چشم و چراغ ہیں، جو بگڑے ہوئے اولادیں ہوتی ہیں، جو جرم کرتی ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ چیز پنہا ہوتی ہے یا چھپی ہوتی ہے کیونکہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس ریلیشن ہے، تعلق ہے، تو ہم بچ جائیں گے، ہم قانون کے جال کو توڑ دیں گے، تاکہ یہ والی جو سوچ ہے یہ نکلے۔ اس لیے اس شخص کو جلد سے جلد سزا دی جائے اور معاشرے کے لیے ایک نمونہ عبرت بنا دیجیے۔ السلام علیکم۔